بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ ہوش کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری بات سنو۔ عظمت آل نبی کو کبھی فراموش نہ کرنا لوگو، غیروں کی باتوں میں آ کر راہ حق سے ہٹ نہ جانا۔ آج بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب فقہ کے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نے یزید ملعون کے معاملے میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کی ہے تو پھر تم اس پر لعنت کیوں کرتے ہو؟ ذرا مسئلہ کو سمجھو۔ امام کا بولنا محض رائے نہیں ہوتا، بلکہ وہ حد جرم اور سزا سے متعلق شرعی اصول بیان کرتا ہے، اور سزا دینا دراصل فتویٰ ہوتا ہے۔ جب کسی جرم پر حد نافذ ہو جائے تو جرم کرنے والا مجرم سزا پانے کے بعد اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ وہی جرم نہ کر لے۔ اب ذرا امام ابو حنیفہ کے سکوت کو سمجھو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے دو جگہ سکوت فرمایا۔ ایک اس مجرم کے بارے میں سکوت کیا جو اپنی سگی ماں سے زنا کرے، اور دوسرا یزید ملعون کے معاملے میں سکوت کیا جس نے سینکڑوں صحابہ اکرام اور خاندان رسول معصوم آل رسول کا ناحق خون بہایا، ان کو بے دردی سے شہید کیا، اور مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، اور اپنی مشرک فوج کے ذریعے مدینہ کی 10,000 پاک دامن عورتوں کو زنا بالجبر کے ذریعے حاملہ کیا۔ اس سکوت کا مطلب یہ نہیں کہ جرم معمولی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی حد ہی نہیں، کوئی ایسی سزا موجود ہی نہیں جو ان جرائم کے مرتکب کو پاک کر سکے۔ اس لیے امام نے بولنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ شریعت کی کوئی حد اس درجے کے جرم کا کفارہ بن ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے اکابرین نے یزید کے فعل سے برات لا تعلقی اختیار کی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دشمنان اہل بیت سے اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں غلامان اہل بیت کی صحبت، سنگت اور ان کی محبت اور ان کی راہ پر چلنا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔